بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ٹی آر ٹی سے گفتگو۔ کہا، بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ بھارت نے حملہ بغیر کسی قابل اعتبار ثبوت کے کیا۔ کوئی ثبوت ہے تو بھارت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کچھ دیر بعد انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 ڈرون وہاڑی، 1 پاک پتن اور 4 کو اکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرونز کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے، پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ ایل او سی پر پاک فوج نے دشمن کو پسپائے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے پھر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹ تباہ کر چکی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ نومولود بچی سمیت 5 افراد شہید اور 14 زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ پاکستان ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان نے نیک نیتی سے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ کیا کوئی ملک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دوسرے ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے؟ بھارت دہشت گردی کا شکار ہونے اور مظلومیت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اس لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرا دیا۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہے۔ خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی نے بھارتی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارتی کھلی جارحیت سے آگاہ کیا۔ اور وزیر اعظم کا رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا، ترسیلات زر 31 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جے یو آئی کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، پہلگام واقعے کی پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔
बतौर जिम्मेदार मुल्क हम उन लोगों के बजाय जो आग पर तेल डाल रहे हैं हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कशीदगी कम हो और मुज़ाकरात के रास्ते खुलें। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है जिसका जिम्मेदार भारत है। हम मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफीर से 48 घंटों में दूसरी मुलाकात। नेटली बैकर को कशीदगी सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने आलमी कावानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के मामले में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा अगर जंग छिड़ती है तो वो हमारा मामला नहीं होगा। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फायदा ना हो। फिलहाल ऐसा कोई वाज़ेह इशारा नहीं कि ये तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहते हैं भारत और पाकिस्तान से कहा है मुसल्लह तसादम बंद करें। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई है। रूबियो ने भारतीय वज़ीर खारजा से भी गुफ्तगू की। दोनों से इलाके में कशीदगी में कमी पर जोर दिया और तशद्दुद के खात्मे का कहा। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के जवाब में दिफाई इक़दाम कर रहा है। भारत कशीदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान को हमलों का जवाब देने का हक हासिल है। भारत ये तवक्को कर रहा था कि हम कुर्बानी की भेड़ की तरह बैठे रहेंगे। भारत को ये सोचना भी नहीं चाहिए था कि रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, हम जवाब देंगे। पंजाब को भारत के कब्जे से आजाद कराकर ही दम लेंगे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। कहते हैं भारत को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार दुश्मन का गरूर खाक में मिला देंगे। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हमले का भारतीय ड्रामा कुछ ही देर में बेनकाब। गोदी मीडिया ने अपनी ही सरकारी मॉक ड्रिल को पाकिस्तान का हमला करार दिया। ARY न्यूज ने सबूत के साथ झूठ का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने अफसाने घड़ने में हॉलीवुड को भी मात दे दी। कहा पाकिस्तान के 4 F-16 तैयारे गिरा दिए। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर पर हमले कर दिए। 2 बंदरगाहों को तबाह कर दिया। हकीकत बिल्कुल बरक्स। कराची पोर्ट पर मामूल के मुताबिक काम चलता रहा। रात गए तक मुख्तलिफ शहरों में चहल पहल और रौनकें उरूज पर रहीं। लोग ख्वाबों के साथ ढाबों पर चाय की चुस्की लेते रहे। और पाक भारत कशीदगी के बायस IPL 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। BCCI की तस्दीक। फैसला धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली के मैच के बाद किया गया। IPL में प्लेऑफ और फाइनल समेत 16 मैचेस बाकी थे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से भारत से फौरी इंखला के मुतालबात। BCCI शदीद दबाव।